تو یہ سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی تھی کہ صدارتی نظام کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پہلے یہی تاثر تھا کہ شاید یہ سنی سنائی باتیں ہیں اور ایک گپ چھوڑ دی گئی ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا کریدا گیا تو اس پہ سیریسلی کام ہو رہا ہے کہ پاکستان کا نظام، سیاسی نظام تبدیل کر دیا جائے اور پارلیمانی نظام کے بجائے صدارتی نظام لایا جائے، اور صدارتی نظام کے لیے باقاعدہ طور پہ کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ اور یہ کیوں شروع کی گئی ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ کس لیول پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ پچھلے کئی سالوں سے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے وہ وزیر اعظم تبدیل ہو گئے، پولیٹیکل پارٹیز، پیپلز پارٹی کا اقتدار آ گیا، کامیاب نہیں ہوا، پاکستان کی حالت نہیں سنبھلی، مسلم لیگ نواز شریف صاحب کا اقتدار آ گیا، وہ وزیر اعظم بن گئے، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے۔ پھر ایک اور تجربہ کیا گیا، وہ کیا گیا کہ اوپر پرویز مشرف صاحب تھے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، نیچے شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر، ٹیکنوکریٹس کی حکومت، وہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا، اور بالآخر واپس پولیٹیکل پارٹیز کی طرف لوٹنا پڑا۔ اور پولیٹیکل پارٹیز میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ جمہوریت، کہ جی ڈیموکریسی ہونے چاہیے، لیکن جو پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، پاکستان میں بھی اور خاص طور پہ انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، ان ملکوں میں اگر آپ ترقی پذیر ملکوں کی جو ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، وہ دیکھیں تو یہاں پہ خاندانی سیاست ہے، خاندانی جمہوریت ہے، موروثی سیاست جسے کہتے ہیں کہ دادا دادے کے بعد بیٹا آ گیا، بیٹے کے بعد پوتا آ گیا، یہ یہاں پہ چل رہا ہے، پوتا نہیں تو پوتی آ گئی۔ پاکستان میں بھی دیکھیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز دیکھ لیں، وہ خاندانوں کی جاگیر بن چکی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، بھٹو اینڈ زرداری خاندان، مسلم لیگ نواز شریف فیملی، یعنی کہ نواز سے ہی، نون سے ہی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب، وہ اس کے اونر ہیں۔ جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا مفتی محمود، اب ان کے بیٹے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے بیٹے آگے مولانا سعد الرحمان ہیں۔ مسلم لیگ نواز کا آپ نے دیکھ لیا، نواز شریف صاحب سے شروع ہوئی، شہباز شریف صاحب، عباس شریف صاحب، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، مریم نواز، اور آگے پھر بھانجے، بھتیجے، کزنز، وہ ایک لمبا، اگر مسلم لیگ نواز کے اندر دیکھیں تو یہ سارے 3-4 خاندان وہ نیچے پھیلے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا تجربہ کیا گیا، اس میں بھی انہی خاندانوں کی ضرورت پڑی، سیاسی خاندانوں کی، کہ الیکٹیبلز ہوں گے تو کوئی پارٹی اقتدار میں آ سکتی ہے، ورنہ نہیں آ سکتی۔ آپ علاقائی جماعتوں میں چلے جائیں، خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی، خان عبدالغفار خان، پھر خان عبدالولی خان، پھر ان کی بیگم، پھر اب ان کے بیٹے اسفندیار ولی خان، اور اس کے بعد اگلا جو لڑی ہے وہ بھی حیدر خان ہوتی، وہ بھی انہی کی فیملی سے، تو ایک ہی خاندان میں یہ چل رہا ہے۔ بلوچستان میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی جو سردار ہیں، فیوڈلز ہیں، انہی کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اچکزئی فیملی ہے، مینگل فیملی ہے، مکسی فیملی ہے، کاکڑ فیملی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جی ہم جمہوریت ہے، جمہوریت میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو بیسیکلی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ہماری، اس میں سیاستدانوں کا زیادہ رول ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی جماعتیں جن کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے تو وہ ملک میں جمہوریت کیسے لائیں گی؟ جبکہ جمہوریت کا تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ عوام کے ذریعے، عوام کی حکومت عوام کے لیے، یہ 3 اصول ہیں، وہاں پہ تو عوام فوکس ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے، تمام تجربے کر کے دیکھ لیے، ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی آ گئی، سویلین بھی آ گئے، پولیٹیکل پارٹیز خالص بھی آ گئے، 50-50 بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن پاکستان کی جو نہ تو معیشت سنبھلی، پاکستان کی معیشت، پاکستانی کی اکانومی، اس وقت آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو قومی سلامتی پالیسی ہے، قومی سلامتی پالیسی، اس میں سب سے نمبر 1 پہ کیا ہے کہ جیو پولیٹکس سے ہمیں جیو اکنامکس کی طرف جانا ہے، یعنی سیاست کے بجائے معیشت کی طرف، اور معیشت کے ارد گرد ہم نے اپنا ساری پالیسیز رکھنی ہے، اکانومی کو مضبوط کرنا ہے، IMF سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، ورلڈ بینک سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، عالمی مالیاتی اداروں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، بیرونی قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ لیکن یہ تب کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے ہمارا جو سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم، وہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آئے، ان کے ارد گرد بھی وہی خاندان ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، جو مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھے، جو مسلم لیگ کاف میں تھے، جو جماعت اسلامی میں تھے، یعنی وہی سیاسی جماعتوں کے لوگ اٹھائے
اور ایک چوں چوں کا مربع بنایا اور پاکستان تحریک انصاف، اور اوپر یہ خیال تھا کہ چونکہ اوپر وزیر اعظم عمران خان ہوں گے اور نیچے وہ قابو کریں گے، لیکن اس دور میں بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور نئے سے نئے اسکینڈل آئے، تو اس لیے یہ کافی عرصے سے کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اب یہ صدارتی نظام آنا کیسے ہے، اس کے لیے ٹاسک تو دے دیا گیا ہے، اور ٹاسک ابتدائی طور پہ دیا گیا ہے کچھ تھنک ٹینکس کو، یعنی ذرا سرکار سے ہٹ کے کچھ تھنک ٹینکس موٹے موٹے صحت مند اچھے خاصے سنجیدہ، ان کو دیا گیا ہے کہ وہ اس پہ کام کریں اور مختلف صدارتی نظام جو ہیں ان کا اسٹڈی کریں، اسٹڈی کر کے پھر پاکستان میں کس ملک کا صدارتی نظام زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ فرانس میں صدارتی نظام ہے، روس میں صدارتی نظام ہے، امریکہ میں صدارتی نظام ہے، تو وہاں پہ جو صدر ہیں وہ ہیں طاقت کا منبع، سرچشمہ ان کے پاس ہے طاقت کا۔ اور پاکستان میں کیا چل رہا ہے؟ پاکستان میں ڈیول سسٹم چل رہا ہے۔ پاکستان میں ایوان صدر بھی موجود ہے، ان کے نیچے وفاق کے نمائندے گورنر موجود ہیں، اور ساتھ پیرالل پارلیمانی نظام بھی موجود ہے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اخراجات بھی پاکستان کے حساب سے یہ اخراجات بھی بہت ہیں پارلیمانی نظام میں۔ ہمارے ہاں 3 سسٹم چل رہے ہیں، ایک بلدیاتی لوکل لیول پہ مقامی حکومتوں کا تصور، اس کے بعد اگلا جو ہے وہ پارلیمانی نظام آ جاتا ہے، اس سے اوپر ایوان صدر آ جاتا ہے اور گورنر۔ یہ بھی چل رہا ہے پاکستان میں 3 طرح کے۔ پرویز مشرف صاحب کے دور میں اس پہ تھوڑا سا کام کیا گیا اور مقامی حکومتوں کو تگڑا کرنے کی کوشش کی گئی، ضلعی حکومتوں کا تصور آیا، ضلعی ناظم آئے اور میئر آئے بڑے شہروں میں، اور اس وقت بھی یہی کوشش تھی۔ ایوب خان صاحب کے زمانے میں بھی ہوا بیسک ڈیموکریسیز کے ذریعے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی وہ ایوب خان صاحب منظر عام سے ہٹے، اس کے بعد پھر پارلیمانی 73 کا کانسٹیٹیوشن آیا، کیونکہ 56 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ پارلیمانی تھا۔ اس کے بعد دوسرا 62 کا دستور آیا، وہ صدارتی ہو گیا، اور اس دستور کو نہیں مانا گیا، اور اس دستور کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے بنگلہ دیش میں، سابقہ مشرقی پاکستان ہمارا۔ اس کے بعد پھر 73 کا کانسٹیٹیوشن آیا، وہ پھر دوبارہ پارلیمانی نظام بنا دیا گیا۔ پھر ضیاء الحق صاحب آئے، وہ پارلیمانی صدارتی مکس کر دیا گیا، اس میں 58(2) کا اختیار اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس بہت سارے اختیارات ان کو دیے گئے۔ لیکن 73 کا کانسٹیٹیوشن تو برقرار رہا ماشاء اللہ ہونے کے باوجود، پرویز مشرف صاحب نے لگایا، ضیاء الحق صاحب نے لگایا، یہ سب کچھ چلتا رہا، لیکن پارلیمانی نظام برقرار رہا۔ پھر پرویز مشرف صاحب دوبارہ آئے تو وہ بھی 50-50، لیکن حل کوئی نہیں نکلا۔ جیسے ہی پرسنالٹی اوپر شخصیت چینج ہوتی ہے تو واپس اسی کی طرف۔ پھر ایک اور تجربہ کیا ضیاء الحق صاحب نے، وہ کیا 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پہ انتخابات کروا کے، کہ ایک نئی کلاس تیار کی جائے غیر جماعتی بنیادوں پہ، اور مڈل کلاس سے لوگ منتخب ہو کے آئیں اور ان کو پھر آگے امور مملکت وہ آگے سنبھالیں۔ اس کے نتیجے میں یہ ہمیں ملے نواز شریف صاحب، شریف فیملی ملی اور بہت سارے خاندان، لیکن وہ خاندان بھی جب پہنچے پاور کوریڈورز میں، انہوں نے بھی اپنی کلاس تبدیل کر لی، اور وہ بھی ایلیٹ کلاس کی طرف مراعات یافتہ طبقہ، پولیٹیکل ایلیٹ اور سپر ایلیٹ کے ساتھ جا ملے، نیچے انہوں نے بھی اپنا کام ختم کر دیا۔ تو پاکستان تجربہ گاہ تو بنا ہوا ہے بڑے عرصے سے، اور آج تک چل رہا ہے۔ اب اس پہ دوبارہ ایفرٹ ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس ملک کا نظام تبدیل کر دیا جائے، اور اس میں ایک جو ماڈل کہہ رہے ہیں کہ اوپر صدارتی نظام ہو، صدر کا انتخاب براہ راست ہو، اور اس کے نیچے جو ہے جیسے امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ اپنی کیبنٹ لے کے آتے ہیں، جیسے ہی امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے وہ کچھ 4-4.5 ہزار لوگوں کی ایک اسٹیبلشمنٹ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، اور اس کے ذریعے 5 سال ڈیلیور کرتے ہیں، اور جیسے ہی پریزیڈنٹ جاتا ہے اور وہ بھی سارے ڈسپس ہو جاتے ہیں، اور پھر نیا پریزیڈنٹ، یہ اس کو پاور دی جائے۔ اور اس کے نیچے آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ موجود ہے ادھر، اور کانگریس موجود ہے، 2 ایوان موجود ہیں۔ تو پاکستان میں بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسی طرح کا کوئی سسٹم آ جائے اور پریزیڈنٹ کو پاورفل کیا جائے، وہ
اس کو اتنی اختیار دیا جائے کہ وہ امور مملکت چلانے کے لیے وہ فیصلے کر سکے، کیونکہ اس وقت جو ہے بہت زیادہ اختیار نہیں ہے پرائم منسٹر کے پاس، اور اداروں کا معاملہ ہے، ادارے آ جاتے ہیں، کوئی عدالتیں آ جاتی ہیں، پھر اس طریقے سے فری ہینڈ نہیں ہے۔ اگر کسی ادارے کا سربراہ بھی اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی 600 طرح کا وہ چھلنی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کے مسائل ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہماری اکانومی بالکل ٹھیک نہیں ہو رہی، اور اگر ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی تو بالکل ہی خدا نخواستہ بہت حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچی جا رہی ہیں کہ جناب کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ ترکی میں بھی یہ جو ہیں وہاں پہ بھی اس وقت پریزیڈنٹ جو ہیں طیب اردوان صدر جو ہیں وہ تگڑے ہیں، وہاں پہ بھی تجربے کیے گئے، اور وہاں پہ بھی اسی طرح کے وزیر اعظم بھی ہیں، لیکن طیب اردوان پریزیڈنٹ وہاں پہ بھی تگڑے ہیں۔ تو یہ تھنک ٹینکس کو ابتدائی طور پہ دیا گیا ہے یہ ٹاسک کہ وہ اس پہ کام کریں، اور پبلک اوپینین بحث کے لیے اس کو ذرا میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی اس ٹاپک کو دیا جائے، تاکہ اس پہ پبلک اوپینین میں بھی ذرا سنا جائے کہ لوگ اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تیار نہیں ہیں تو ان کے اندر یہ ہو۔ اور اس کا ہے یہ خاص طور پہ میں کہوں گا شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ، انہوں نے آج ایک بات کی ہے، جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے اپوزیشن سے رابطے کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو وہ بھی ایک سلسلے کی یہی کڑی ہے کہ نیچے چھوٹے یونٹس ہوں، جو بڑے صوبے ہیں ان کو ڈویژنل سطح پہ جو ہیں وہ انتظامی یونٹ بنا دیے جائیں پنجاب کے، تاکہ تمام جو انتظامی یونٹ ہیں ان کی تعداد وہ رقبے کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے بیلنس میں آ جائے۔ یہ نہ ہو کہ ایک صوبہ بہت بڑا ہے اور ایک چھوٹا، کیونکہ اس وقت پنجاب جو ہے وہ 50% سے زیادہ اسی کا ہی ہے۔ جو پنجاب سارا جیت جاتا ہے وہ آرام سے حکومت بنا سکتا ہے، اور سندھ، بلوچستان، KP اگر تینوں میں کوئی جماعت جیت جائے اور پنجاب میں ہار جائے، پنجاب میں اس کو سیٹ نہ ملے تو تو یہ بھی ایک سے اسی وجہ سے، اسی اصول کی وجہ سے ایسٹ پاکستان جو ہم سے الگ ہوا، اس میں بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی، ادھر پیپلز پارٹی جیت گئی، ادھر مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ جیت گئی، دونوں نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور چنگاری پہلے سے چنگاریاں موجود تھیں، باہر کے کرداروں نے بھی اپنی وہاں پہ پٹرول چھڑکا، تو یہ معاملہ ہوا۔ اب یہ ہے کہ ڈویژنل کی سطح پہ، یعنی کہ ڈویژنز جو ہیں ان کو انتظامی یونٹ میں تبدیل کر